السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ سب اپنے ایمان اور صحت کی بہترین حالت میں ہوں گے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ اس چینل کے ذریعے ہم آپ کو فقہی مسائل، ان کا حل، حکم، حوالہ جات کے ساتھ ویڈیوز پرووائڈ کرتے ہیں۔ مسائل کو جاننا تو ایمان کا اہم ترین حصہ ہے۔ اس فاسٹ ایرا میں ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ شارٹ ویڈیوز کے ذریعے آپ تک اتھینٹک انفارمیشن پہنچائی جائے تاکہ اس بیزی لائف روٹین میں آپ کم وقت میں زیادہ اور صحیح نالج گین کر سکیں۔ چلتے ہیں ہم اپنے سوالات کی طرف۔ تو ہمارا آج کا پہلا سوال یہ ہے کہ بیوی کی کمائی ہوئی رقم کا حکم کیا ہے؟ جو بیوی جاب کرتی ہے، خواہ وہ ڈاکٹر ہے، انجینئر ہے یا وہ جو بھی جاب کرتی ہے، اس کی کمائی ہوئی رقم کا حکم کیا ہے؟ مسئلہ کچھ یوں ہے کہ اگر کوئی عورت کام کرتی ہو، مثلا وہ ڈاکٹر ہے، اب جتنے پیسے اس کو ملتے ہیں وہ جمع کر کے اس سے جائیداد وغیرہ خریدتی ہے، اور وہ جائیداد یہ عورت اپنے شوہر کی طرف منسوب کرتی ہے، یعنی کاغذات وغیرہ میں، کیونکہ کچھ علاقے ایسے ہیں جہاں پہ شوہر کے ہوتے ہوئے عورت کا معاملہ کرنا یا کسی سے معاملہ کروا کے کاغذات میں اپنی طرف منسوب کرنا، یعنی اپنا نام کاغذات وغیرہ میں لکھوانا، وہ معیوب سمجھا جاتا ہے۔ تو وہ عورت شرم و حیا کی وجہ سے اپنا نام لکھوانے کے بجائے اپنے شوہر کا نام لکھواتی ہے۔ اب کسی بھی صورت کی وجہ سے عورت کو ضرورت محسوس ہوئی یا شوہر نے دوسری شادی کر لی، تو اس کی وجہ سے پہلی عورت جس نے وہ جائیداد وغیرہ خریدی اور وہ کاغذات میں صرف نام اپنے شوہر کا لکھوایا، تو کیا وہ پہلی عورت اپنے پیسوں سے خریدی ہوئی جائیداد کا مطالبہ کر سکتی ہے، یا وہ مرد کی ہی ہوئی، یعنی اس کے شوہر کی ہی ہوئی کیونکہ اس کا نام لگ گئی ہے؟ تو مسئلہ یہ ہے کہ کیا اب اس عورت کو یہ جائیداد مل سکتی ہے یا نہیں، یا یہ جائیداد اس کے شوہر کی ہی ہو گئی؟ تو اس کا کیا حکم ہے اور اس کا کیا حوالہ ہے، انشاءاللہ ہم اس کو دیکھتے ہیں۔ اس کا حکم یہ ہے کہ صرف کاغذات میں نام کرانے سے شوہر جائیداد کا مالک نہیں قرار پاتا، یعنی کہ شوہر جو ہے اس کا صرف نام کاغذات میں ہے، جبکہ اس کو واضح الفاظ میں صراحت کے ساتھ اس کو باقاعدہ اس کا مالک اور قابض نہیں بنایا گیا۔ وہ صرف اس کو معیوب سمجھا جاتا ہے کہ وہ عورت کی طرف معاملات کو منسوب کیا جائے، صرف اس وجہ سے وہ مرد کے نام پر ہے تو وہ اس کی نہیں ہو جائے گی، یعنی کہ وہ اس کا مالک نہیں بن جائے گا، وہ عورت کی ہی ہے، وہ عورت کی ہی ملک ہے، وہ مرد کی یعنی اس کے شوہر کی ملک نہیں ہے، کیونکہ بیوی نے تو شرم و حیا کی وجہ سے صرف کاغذات میں شوہر کا نام لکھوایا تھا، باقاعدہ مالک اور قابض تو نہیں بنایا تھا۔ اس لیے عورت کو جو اس کی بیوی ہے، جس کی وہ جائیداد ہے، اس کو مطالبہ کا پورا حق حاصل ہے۔ شوہر کو چاہیے کہ جائیداد اپنی بیوی کو واپس کر دے، ورنہ آخرت میں اس کو اس کا حساب دینا ہوگا۔ اس کا حوالہ سامنے سکرین پر ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں، اس کا حوالہ آپ دیکھ لیجئے۔ اور ہمیں یہ یاد رکھنا چاہیے کہ دنیا کی تھوڑی سی آسانی کے لیے اپنی آخرت کو خراب نہیں کرنا چاہیے۔ دنیا تو جو دنیا کے مسائل ہیں یہ بہت کم ہیں، کچھ بھی نہیں ہے جو آخرت کے مسائل ہوں گے، جو ہمیں آخرت میں سامنا کرنا پڑے گا جن چیزوں کا۔ تو ہمیں اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے کہ ہم کبھی بھی کسی کی حق تلفی کرنے والے نہ بنیں، خواہ ہم کوئی بھی ہوں، شوہر ہے، بیوی ہے، کوئی بھی رشتہ ہے، ہم کسی کی بھی کبھی بھی حق تلفی نہ کریں، کیونکہ جب آخرت میں اس کا جواب دینا پڑے گا تو ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہوگا۔ اس وقت پچھتانے سے بہتر ہے کہ ہم آج تھوڑا سا ہوش کے ساتھ زندگی گزار لیں۔ چلتے ہیں اپنے دوسرے سوال کی طرف۔ دوسرا سوال یہ ہے کہ شوقیہ نوکری کرنے والی عورت کی کمائی کا حکم کیا ہے؟ مفتیان کرام ایسی عورت کی کمائی کے بارے میں جو کہ شوقیہ نوکری کرتی ہے اس کے بارے میں کیا فرماتے ہیں؟ جہاں وہ نوکری کرتی ہے وہاں کوئی پردہ وغیرہ کا بھی اہتمام نہیں ہے، نہ وہ پردہ خود کرتی ہے اور نہ ہی وہاں پہ کوئی ایسا دینی ماحول ہے، انتہائی بےہودگی اور لباس بھی وہاں پہ غیر شرعی ہے۔ تو کیا ایسی عورت کی کمائی حلال ہے یا حرام ہے؟ اور ایسی عورت جو شوقیہ نوکری کرنے والی ہے اس کا کیا حکم ہے؟ اس کا حکم جان لیتے ہیں۔ دیکھیے، دین اسلام میں مرد اور عورت ہر ایک کی الگ الگ ذمہ داری ہے۔ ہمیں یہ فیکٹ جاننے اور ماننے میں بالکل بھی اور محسوس نہیں کرنی چاہیے کہ عورت کے حصہ میں گھر کے کام کاج اور بچوں کی تربیت ہے، جبکہ مرد کے ذمہ باہر کے کام اور روزی کا انتظام ہے۔ اسی لیے اللہ رب العزت نے بیوی کا نان و نفقہ بھی شوہر کے ذمہ واجب قرار دیا ہے اور بیوی کو بلا ضرورت گھر سے باہر نکلنے کو منع فرمایا ہے۔
لہٰذا یہ عورت اگر شادی شدہ ہے اور اس کا شوہر ضروری خرچے پورے بھی کر رہا ہے، اس کا بندوبست کر رہا ہے، تو اس عورت کی نوکری شوکیہ تصور ہوگی اور کسی طرح سے بھی جائز نہیں ہوگی۔ اور اس سے بات رہی اس سے حاصل ہونے والی کمائی، تو اس سے حاصل ہونے والی کمائی اگرچہ حرام تو نہیں ہے، لیکن اس کو پاک اور طیب بھی نہیں کہا جائے گا، کیونکہ وہ ایک ایسے ماحول میں جا رہی ہے جو غیر شرعی ہے، خود بھی پردہ نہیں کرتی، وہاں پہ بھی ماحول دینی نہیں ہے، غیر شرعی ماحول ہے۔ اور غیر شرعی جہاں پہ ماحول ہے، ضروری نہیں کہ وہاں پہ معاملات بھی سارے شریعت کے اکارڈنگ ہو، ایون شریعت کے اکارڈنگ ہو رہے ہیں، کوئی ناجائز کام نہیں ہو رہا، محنت مزدوری ہی ہو رہی ہے، لیکن وہ خود پردہ نہیں کرتی، وہاں کا ماحول پردے والا نہیں ہے، اور معاملات جو اوپر بیان کیے گئے ہیں مسئلے میں، اس کے اکارڈنگ یہ بالکل بھی درست نہیں ہے۔ ہم اس کو ناجائز تو نہیں کہہ سکتے، کمائی کو اس کا شوکیہ نوکری کرنا تو جائز نہیں ہے، وہ تو اس کا تو حکم یہی ہے کہ وہ جائز نہیں ہے، لیکن جو اس کی کمائی ہے اس کو حرام نہیں لیکن طیب اور پاک بھی نہیں کہا جائے۔ اس کا حوالہ دیکھ لیجئے اور یہ بھی جان لیجئے کہ ایسی کمائی سے صرف خباثت ہی لازم آتی ہے۔ اب کوئی ہیلا بہانہ بنا کے کر بھی لی جائے جاب، تو اس کا نقصان شوکیہ نوکری کرنے والی کو ہی ہوگا، گھر کو ہوگا، بچوں کو ہوگا، کیونکہ زندگی میں بے برکتی ہی آئے گی۔